سنگارینی کالونیز کمپنی لمیٹڈ کے کارکنان نے پیر 8 جولائی کو مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ میں کوئلہ بلاکس کی نیلامی کے خلاف علت ترتیب 5 دن کی بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ مظاہرین نے نیلامی کے طریقہ کار کو منسوخ کرتے ہوئے کوئلہ بلاکس کو نامزدگی کے ذریعے ریاستی ادارہ SCCL کے ذریعے دینے کا مطالبہ کیا۔ سنگارینی کالونیز کی قیادت میں SCWU ورکرز یونین کارکنان نے 8 جولائی سے 13 جولائی تک کمپنی کے تمام 13 جنرل مینیجر دفاتر کے روبرو 5 دن کی بھوک ہڑتال کا اعلان کیا۔ تفصیلات کے مطابق مظاہرین نے ریاست میں کوئلہ بلاکس کو سیدھے SCCL کو نامزدگی کے ذریعے دینے اور موجودہ نیلامی کے طریقہ کار کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ کارکنان نے BJP کی زیر اقتدار ریاستوں میں نامزدگی کے ذریعے عوام کے شعبے کی کمپنی کو کوئلے کے کانوں کی تقسیم کے کئی مثالوں کا حوالہ بھی دیا۔ واضح رہے کہ گجرات میں ریاستی حکومت نے بولی یعنی حراج کے بغیر براہ راست عوامی شعبے کو کوئلہ بلاکس فروخت کیے تھے۔ چھتیس گڑھ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ وہ ریاستیں جہاں BJP کی حکومت ہے وہ عوامی شعبے کی کمپنیوں کو براہ راست کوئلہ بلاکس فروخت کر رہی ہے۔ ورکر یونین کا کہنا ہے کہ اسی اساس پر ہمارا یہ مطالبہ ہے تلنگانہ میں تمام کوئلہ بلاکس بغیر کسی نیلامی کے سنگارینی کو دیے جائیں۔ مزدور یونین کے صدر V سیتا رمیا نے سیاست.com کو اس بات کی اطلاع دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے مطالبات کی یکسوئی نہ کرنے کی صورت میں مزدور مستقبل میں مزید شدید احتجاج کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ CPI، CPIM، CPI-ML اور دیگر بائیں بازو کی جماعتوں کے اراکین نے جمعہ 5 جولائی کو لکڑی کا پل پر سنگارینی بھون کے روبرو نیلامی کے خلاف مشترکہ احتجاج کیا، جس کے بعد مشترکہ احتجاج نے ملک کے وسائل کی نیلامی کی مرکزی حکومت کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بائیں بازو کی جماعتوں نے نیلامی کے خلاف بند اور دیگر سخت احتجاجی ذرائع کے ذریعے لڑنے کا عزم کیا ہے۔ سنگارینی کالونیز ورکرز یونین جو کہ SCCL مزدوروں کی سرکاری طور پر تسلیم شدہ یونین ہے، آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس AITUC سے وابستہ ہے، جو کہ CPI کا ٹریڈ یونین ونگ بھی ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہوگا کہ مرکزی وزیر برائے کوئلہ اور کان کنی G کشن ریڈی نے 21 جون کو حیدرآباد میں کوئلہ بلاکس کی 10ویں قسط کی نیلامی کا آغاز کیا۔ کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار نے منگل کو اس بات کا انکشاف کیا کہ قبائلی بہبود بورڈ میں فنڈز کے غلط استعمال اور بدعنوانی کے معاملات سامنے آئے ہیں۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے شیو کمار نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ افسروں کی جانب سے قبائلی بہبود بورڈ میں فنڈز کا غلط استعمال اور بدعنوانی ہوئی ہے، اور ہم نے اس حوالے سے اپنے وزراء سے بات بھی کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ ہمارے ایک وزیر نے رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دے دیا ہے، کیونکہ ایک وزیر کے طور پر تفتیش کا سامنا کرنا اچھا نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہیں حکام کے سامنے پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور میں اس معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ انہیں آزادانہ اور منصفانہ تفتیش کرنے دیں۔ دری اثنا ایک آڈیو کلپ سامنے آئی ہے جس میں بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر، 7ویں ملزم پدم ناب اور اکاؤنٹنٹ 8ویں ملزم پراجورم شامل ہیں۔ آڈیو کلپ میں پراجورم کہتے ہیں کہ انہیں یہ معاملہ بورڈ کے چیئرمین کانگریس MLA بسوا راجا دادل کے نوٹس میں لانا چاہیے، جبکہ پدم نابھا جواب دیتے ہیں کہ اگر ابھی بتایا گیا تو ہنگامہ ہو جائے گا، اور چند دن کے لیے خاموشی اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزیر اور ان کے ذاتی معاون کے دباؤ کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ BJP نے اس اسکینڈل میں وزیر اعلیٰ سدرارمیا کی براہ راست شمولیت کا الزام بھی لگایا ہے۔ BJP نے الزام لگایا کہ قبائلی بہبود بورڈ کے 137 کروڑ روپے کے فنڈز تلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں انتخابات کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔
یہ اسکینڈل سینئر افسر چندر شیکھرن کی خودکشی کے بعد سامنے آیا۔ انہوں نے خودکشی سے قبل ایک نوٹ چھوڑا جس میں الزام لگایا گیا کہ سینئر افسران نے انہیں ایک وزیر کی زبانی ہدایات کی بنیاد پر کارپوریشن کے بنیادی اکاؤنٹ سے پیسے منتقل کرنے کے لیے ایک متوازی اکاؤنٹ کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ تلنگانہ میں 11 نئے میڈیکل کالجز کا قیام عمل میں آنے جا رہا ہے، جس کی منظوری نیشنل میڈیکل کمیشن NMC نے دے دی ہے۔ یہ اقدام ایک وسیع تر منصوبے کا حصہ ہے جس میں بھارت کی مختلف ریاستوں میں کل 113 نئے میڈیکل کالجز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ان منظوریوں میں اتر پردیش کو سب سے زیادہ 22 کالجز کی منظوری ملی ہے۔ مہاراشٹرا میں 14، راجستھان میں 12 اور تلنگانہ میں 11 نئے کالجز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دیگر ریاستیں بشمول مغربی بنگال، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، کرناٹک، تامل ناڈو اور کیرلا کو بھی نئے میڈیکل اداروں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ریاست میں منظور شدہ کالجز کی فہرست کچھ اس طرح ہے: گورنمنٹ میڈیکل کالج میدک، گورنمنٹ میڈیکل کالج ملگو، گورنمنٹ میڈیکل کالج مہیشورم، گورنمنٹ میڈیکل کالج نرسم پیٹ ضلع ورنگل، گورنمنٹ میڈیکل کالج قطب اللہ پور، گیتا نگر ملکاج گری، گورنمنٹ میڈیکل کالج یادادری، گورنمنٹ میڈیکل کالج نارائن پیٹ کے علاوہ ازیں تلنگانہ میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے: سیتا کرسچن میڈیکل کالج اور اسپتال نظام آباد، نوا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اینڈ ریسرچ سینٹر جعفر گوڑا عبداللہ پور میں منڈل، راجا راجیشوری انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس چٹکل گاؤں پٹنچورو منڈل سنگاریڈی۔ واضح رہے کہ 6 جولائی کو ایک عوامی نوٹس میں NMC کے میڈیکل اسسمنٹ اور ریٹنگ بورڈ MARB نے 113 درخواستوں کے بارے میں اپنے حتمی فیصلے متعلقہ میڈیکل اداروں اور کالجوں کو بھیج دیے تھے۔ ہر ایک درخواست کا نمبر اس عوامی نوٹس کے ساتھ منسلک فہرست میں شامل ہے تاکہ عام معلومات کے لیے پیش کیا جا سکے۔ MARB کے رکن JL مینا نے ایک بیان میں یہ بات کہی کہ نئے میڈیکل کالجز میں کم از کم 200 بستر اور 20 ICU بستر ہونا لازمی ہے۔ یہ اقدام NMC کے وسیع تر مقصد کا ایک حصہ ہے جس میں ملک کے ہر ضلع میں میڈیکل کالج کا قیام شامل ہے۔ اس وقت ہندوستان بھر میں 706 میڈیکل کالجز موجود ہیں۔ تریپورہ سے ایک تشویشناک خبر سامنے آئی ہے جس میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ 828 طلبہ HIV پازیٹیو پائے گئے ہیں، جن کی من جملہ 47 افراد کی موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ یہ ڈاٹا ریاست کے 164 صحت کے مراکز سے شامل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تریپورہ اسٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائٹی TSACS نے اس بحران کی بنیادی وجہ طلبہ میں انجیکشن کے ذریعے منشیات کا استعمال کو قرار دیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ہم نے 220 اسکولوں اور 24 کالجز اور یونیورسٹی کے طلبہ کی نشاندہی کی ہے جو انجیکشن کے ذریعے منشیات کے استعمال میں ملوث ہے۔ TSACS کے ایک اہلکار نے میڈیا ہاؤس کو یہ بات بتائی کہ متاثرین میں اکثر کا تعلق امیر خاندانوں سے بتایا جا رہا ہے جن کے والدین عموماً سرکاری ملازمتوں سے وابستہ ہے۔ والدین اپنے بچوں کے منشیات کے استعمال سے واقف نہیں تھے۔ جب یہ خبر ان کے سامنے آئی اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ HIV ایڈز صحت کا ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ ہے۔ انجیکشن کے ذریعے منشیات کے استعمال اور مشترکہ سوئی استعمال کرنے سے جڑا ہوا ہے۔ اہم وجوہات میں خطرناک انجیکشن کے طریقے اور منشیات استعمال کرنے والوں کا سماجی میل ملاپ اس میں شامل ہے۔